پہلی مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی، ہر طرف تباہی و بربادی پھیل جائے گی۔ یقیناً وہ دن لوگوں کے لیے انتہائی سخت، انتہائی بوجھل اور بڑا بھاری دن ہوگا۔ اس دن کی گھبراہٹ کائنات کی سب سے بڑی گھبراہٹ ہوگی۔ جس دن آسمان پھٹ جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، زمین میں شدید قسم کا بھونچال آ جائے گا۔ اس دن کی دہشت سے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کلیجے منہ کو آ جائیں گے اور دل کانپ اٹھیں گے۔ اس روز کوئی عہدہ، کوئی منصب کام نہ آئے گی۔ تمہاری مال و دولت، زمین و جائیداد، آل و اولاد بینک بیلنس پڑے کہ پڑا رہ جائے گا۔ کوئی جگری دوست، کوئی سفارشی، کوئی چرب زبانی، کوئی چالاکی و ہوشیاری کام نہ آئے گی۔ دوست دشمن بن جائیں گے، عزیز ترین رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اس وقت کے انہی ہولناک مناظر کا کچھ نقشہ اور قیامت کی شدت و عظمت کا بیان آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا۔ جب سور میں پھونکا جائے گا، وہ ایک ایک اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑیں گے۔ وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا دیا۔ تمام لوگ انتہائی گھبراہٹ کی حالات میں بہت تیزی سے قبروں سے اٹھیں گے۔ جو کوئی جیسے بھی فوت ہوا ہے ویسے ہی اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی سمندر میں غرق ہوا ہے، سمندر میں یا پانی میں ڈوب کر مرا ہے تو اسے سمندر سے اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی مٹی میں دب کر مرا ہے یا دیوار میں دب کر مرا ہے تو وہاں اس کو مٹی سے اٹھایا جائے گا۔ اگر کسی کو کوئی جانور کھا لیا ہے، درندوں نے پھاڑ کھایا ہے تو درندوں کے پیٹ سے نکالا جائے گا۔ کسی پرندے نے کھا لیا ہے تو پرندوں کے پیٹ سے نکالا جائے گا۔ شہداء کو ان کے زخموں سمیت اٹھایا جائے گا۔ نیک لوگ اچھی حالات میں، جبکہ برے لوگ انتہائی سخت حالات میں اٹھائے جائیں گے۔ سب لوگ بغیر لباس، ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بے ختنہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یبعث کل عبد علی ما مات علیہ۔ صحیح المسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کو اسی عقیدے پر اٹھایا جائے گا، ویسی ہی حالات میں اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت ہوئی ہے، جس پر اس کی وفات ہوئی ہے، ویسے ہی اٹھایا جائے گا۔ ایک دوسری روایت یہ بھی صحیح المسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے یحشر الناس یوم القیامت حفاة عراة غرلا، کہ لوگوں کو قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھایا جائے گا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن تو انسان تمام لوگ اکٹھا ہوں گے، جمع ہوں گے، وہاں مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، تمام کے تمام لوگ ننگے ہوں گے۔ کیا کوئی کسی کو تاکتا جھانکتا نہ ہوگا، کسی کی طرف دیکھتا نہ ہوگا؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، اس دن کی شدت اتنی ہوگی، پریشانیاں اتنی ہوگی کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہ ملے گی۔ سب سے پہلے قبر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا جائے گا۔ ارشاد نبوی ہے، سلسلہ الحدیث صحیحہ میں ایک حدیث آیا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید آدم یوم القیامہ واول من ینشق عنہ القبر، کہ میں ہی بنی آدم کا سردار ہوں گا، یا قیامت کے دن میں تمام کے تمام لوگوں کا، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کا میں سردار ہوں گا، اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں گا جو قبر سے اٹھوں گا، یعنی مجھے ہی قبر سے سب سے پہلے اٹھایا جائے گا۔
ایک دوسری حدیث ابن حبان اور ترمذی کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَكُونُ أَوَّلُ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا مُوسَىٰ آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِّن قَوَائِمِ الْعَرْشِ، میں ہی وہ پہلا شخص ہوں گا جو قبر سے اٹھوں گا۔ جب میں قبر سے سر اٹھاؤں گا تو کیا دیکھتا ہوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے ہوئے کھڑے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہوش ہوئے ہوں گے بھی یا نہیں ہے، یا موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں میں سے ہوں گے جو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، قیامت کے دن تمام کے تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہے۔ یا اللہ موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں میں سے ہوں گے جو لوگ جو بے ہوش نہیں ہوئے ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جو زمین پر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا وہ ہماری موجودہ زمین کے علاوہ ہوگی، کیونکہ یہ زمین اور کائنات کی ہر چیز تو تباہ و برباد ہو چکی ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کو پیدا فرمائے گا۔ ارشاد ربانی ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، کہ جس دن اس زمین کے علاوہ زمین بدل دی جائے گی، آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے روبرو ہوں گے۔ کائنات کے تمام اول و آخر، چھوٹے بڑے، کافر و مومن، الغرض ہر انسان کو قبر سے اٹھانے کے بعد میدان محشر میں جمع کر دیا جائے گا اور ان میں سے کوئی بھی بچ نہ پائے گا یا چھپ نہ پائے گا۔ ارشاد ربانی تعالی ہے قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یقیناً سب اگلے پچھلے ضرور جمع کیے جائیں گے ایک مقررہ وقت کے دن، یعنی ایک مقررہ وقت کے دن تم سب ضرور جمع کیے جاؤ گے۔ اور آگے فرمایا وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، ہم تمام لوگوں کو اکٹھا کریں گے، تمام لوگوں کو جمع کریں گے اور ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ حشر میں اکٹھا ہونے کی کیفیت کیا ہوگی کہ لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق میدان محشر میں آئیں گے۔ کچھ لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے، کچھ لوگوں کے ٹخنوں تک پسینہ ہوں گے، کچھ لوگوں کے کمر تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگوں کا حلق تک پہنچ گیا ہوگا، کوئی لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تیر رہا ہوگا، کچھ لوگ پیدل چل کر آئیں گے، کچھ لوگ سوار آئیں گے اور کچھ بدبخت ایسے بھی ہوں گے جنہیں جہنم یعنی جنہیں اوندھے منہ چلا کر لایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یحشر الناس علی ثلاث طرائق، صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو تین طریقے سے جمع کیا جائے گا۔ ایک فرقے والے لوگ رغبت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ڈرتے وہ لوگ پیدل چل کر جمع ہو جائیں گے۔ دوسرا فرقہ ایسے لوگوں کا ہوگا کہ ایک اونٹ پر 2 آدمی سوار ہوں گے، کسی اونٹ پر 3 آدمی سوار ہوں گے اور کسی اونٹ پر 5 آدمی سوار ہوں گے اور کسی اونٹ پر 10 آدمی سوار ہوں گے اور میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ جبکہ تیسرا فرقہ ایسے کفر و شرک کا ہوگا، اہل کفر و شرک کا ہوگا جنہیں آگ جمع کرے گا۔ جب وہ قیل اللہ کریں گے، دوپہر کو تھوڑی دیر آرام فرمائیں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ آرام فرمانے گا، آگ بھی وہاں ٹھہر جائے گی۔ جہاں وہ شام کریں گے آگ بھی ان کے ساتھ شام کرے گی، جہاں وہ رات گزاریں گی آگ بھی ان کے ساتھ رات گزارے گی، جہاں وہ صبح کریں گے وہاں آگ بھی ان کے ساتھ صبح کریں گے، اور اس طرح کرتے کرتے آگ انہیں چاروں طرف سے گھیرتا ہوا میدان محشر میں جمع کر دیا جائے گا۔